بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک اشکال بھیجا تھا، ابھی مجھے یاد آیا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے نا حضرت، اس کا استعمال شرک ہے۔ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان پر آپ غور کریں، یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لکھا جائے۔ تو یہ دیکھیں، زبانیں جو ہے نا، لفظی باتیں جو ہوتی ہیں، جس طرح میں نے شاید کسی موقع پر آپ کو بتایا تھا کہ موجود کے بارے میں، وہ ایک زبان کے بارے میں ایک چیز ہے، تو زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اور ان کی پکڑ جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے وہ کوئی ایمانی مسئلہ ہے نا، تو ایمان والی بات اور زبان والی بات اور ہوتی ہے۔ تو موجود کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہیں پا لیتے ہیں، تو اس ضمن میں یہ بتایا گیا تھا کہ موجود کے کیا معنی ہیں عربی زبان میں نا، تو وہ واجد ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ جیسے یہ لفظ ہے حضرت، اس پر آپ غور کریں گے نا، تو کوئی بھی زبان جو ہوگی اس کا کوئی لفظ جب کسی دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے وہ بعینی ہی وہ معنی نہیں ہوتے ہیں جو اصل زبان میں، یعنی جو ماخذ ہے اس لفظ کا، اس میں سمجھے یا بولے جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، جیسے آپ کو جو معروف الفاظ ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے وسیلہ ہے نا، اردو میں وسیلے کے معنی اور ہیں اور عربی میں اس کے معنی اور ہیں، اسی لیے تو اس میں جو ہے نا لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اور خان کا لفظ آپ نے بڑا عام سنا ہوا ہوگا نا، اب عربی میں اگر آپ خانہ یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس میں خیانت کی، اور وسیلے کا لفظ جو ہے وہ تقرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دم لفظ جو ہے نا یہ عربی زبان میں قربانی یا خون کو بھی دم کہتے ہیں نا۔ اب آپ اگر سنیں گے کسی شخص کا نام ہوگا نا محمد خان، یہ تو بہت ہیں یہاں، تو اتنے سارے ہیں محمد خان، محمد کے ساتھ کچھ اور لگا کے خان، تو فلانا جو ہے، تو یا ہم اس کو ایک عربی عبارت سمجھ کر اس کے معنی کرنے شروع کر دیں گے کہ محمد خانہ، یعنی محمد نے خیانت کی، اس طرح سے کریں گے، یا ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ کسی پشتو بولنے والے شخص کا نام ہے، پٹھان جو ہیں وہ خان لگاتے ہیں، ان کے ہاں خان کے کیا معنی ہے، تو وہ چیز لی جائے گی۔ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ حالات اور مواقع کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور رائے کا پہاڑ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو الفاظ کی غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی مثال بھی ملتی ہے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلطی کی تھی کہ وہ جب لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلم ہو گئے، یہ لفظ بھی نہیں آ رہا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ صبأنا ہم جو ہے صابی ہو گئے، تو وہ انہوں نے قتل کرا دیا ان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دی تھی۔ یہ بھی دیکھیں آپ۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ جو ہے نا وہ تھوڑے سے بگاڑ کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں عموماً کہتے ہیں نا خلقت ٹوٹی پڑی تھی، یعنی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے مخلوق کے لفظ میں، لیکن خلقت جو ہے اس وزن کے ساتھ میرے خیال میں عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، تو یہ اردو میں مستعمل ہے، تو اس کے معنی بڑے معروف ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ مخلوق یا لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو چند ایک الفاظ جو ہیں بڑے مشہور میں آپ کو بتاؤں کہ عربی میں ان کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ کسی اور معنی میں یہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں آپ جو ہے نا یہ دار جو ہے نا، دار وہ ہم عربی میں گھر کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں پھانسی کو کہتے ہیں، فارسی کے وزن پہ نا، جیسے فارسی میں۔ اور یہ بڑا مشہور ہے وکیل جو ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں، وکیل جو ہے وہ کسی ملزم کا دفاع کرنے والا شخص جو ہوتا ہے عدالت میں کیس لڑنے والا، اسے ہم وکیل کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وکیل اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو محامی کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں وہ وکیل جو ہے وہ زبردستی کوئی کام کرانے والا بندہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ یہ آپ بڑا مشہور لفظ ہے وہ حرامی،
ہیں عربی زبان میں حرامی جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دیں نا تو یہ چور ہوتا ہے، یعنی حرامی چور کو کہتے ہیں، حرام کی چیز لے جانے والا ہے حرامی چور ہے۔ لیکن اردو میں حرامی جو ہے وہ بڑے ہی غلط ولد الزنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو عربی میں ولد الزنا کہیں گے اس کو اردو میں حرامی کہتے ہیں، جبکہ حرامی چور کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں نا، یہ سرد ہے نا، سرد زرا بننا جو ہے اس میں مصدر ہے عربی میں، اور اردو میں سرد ٹھنڈے کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ سود جو ہے نا، سود آپ یہ دیکھیں یہ کالے اور سیاہ یعنی جمع ہے اسود کی نا، سود، اور اردو میں سود جو ہے وہ دیکھیں ربا کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سور جو ہے نا وہ قرآن کی سورتوں کو کہا جاتا ہے، اس میں جمع ہے سورہ اور ان کی جمع سور، لیکن اردو میں سور جو ہے وہ خنزیر کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے، جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں نا حضرت عبداللہ، اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں عبداللہ صاحب۔ تو صاحب جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، کہ جاؤ اور اس کا ساتھ دو یا اس کے ساتھ رہو، صاحب۔ یہ بھی اردو میں ہم اس طرح سے نہیں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اردو میں ہم کسی کو عزت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو فلانے صاحب ساتھ میں لکھتے ہیں نا۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، وہ مشہور آپ کو بتا رہا ہوں۔ غصہ ہے نا، غصہ اردو میں غصہ جو ہے وہ کیا ہے، غیظ اور غضب ہے نا، اس غیظ اور غضب اس کو ہم غصہ کہتے ہیں، لیکن غصہ جو ہے وہ اس میں واحد ہے نا، عربی میں ہے گلے میں کسی چیز کا پھنس جانا جو ہے نا، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، تو ایسا کھانا جو گلے میں پھنس جائے، ذا غصہ۔ تو یہ اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں نا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ شراب ہی دیکھ لیں آپ، شراب کوئی بھی پینے کی چیز جو ہے اس کا اس میں واحد ہے یہ، لیکن اردو میں شراب مخصوص پینے کی چیز ہے، جسے عربی میں خمر کہتے ہیں نا۔ تو یہ مزاج آپ دیکھیں، آپ اردو میں مزاج کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی طبیعت کو ہم مزاج کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ملاوٹ کو، جو چیز ملائی جاتی ہے کسی چیز میں، اس کو مزاج کہتے ہیں، یہ اس میں مشتق ہے نا۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں، ان پر آپ جو ہے نا اکتفا کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کے لفظ سے کوئی ملتا جلتا لفظ اگر ہم اردو میں یا کسی اور زبان میں استعمال کریں گے تو اس کے وہی معنی ہوں گے جو عربی زبان میں۔ لہذا حضرت کے لفظ پر اعتراض مجھے نہیں صحیح لگتا ہے۔ ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ عربی زبان ہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور حاضر کے معنی میں ہی استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ ویسے ہم تو جب استعمال کرتے ہیں احتراماً لکھتے ہیں، جیسے صاحب کا لاحقہ بھی احتراماً لگاتے ہیں، اسی طرح حضرت کا سابقہ جو ہے وہ بھی احتراماً لگاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ الفاظ جب کوئی ادا کر رہا ہو نا تو اس کا منشا جو ہے وہ پوچھنا چاہیے، جب منشا معلوم ہو جائے، کیونکہ بولنے والے سے زیادہ اس کی مرضی کے خلاف اس کے الفاظ کے معنی بتانا یہ تو اصولاً بھی غلط ہے نا۔ تو جب اہل اسلام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلمین سے تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ حضرت جو ہے کیوں لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کو زندہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو جیسے ہم صلاۃ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں نا، تو اس سے تو ہم پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، تو حضرت کہنے سے کیسے شرک آ جائے گا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں اور دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان الفاظ کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے نا، ان ملتے جلتے الفاظ، تو اگر اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ ان تمام الفاظ کا استعمال غلط ہے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ اردو بولنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے عربی زبان کی توہین ہوتی ہے، اور عربی قرآن مجید کی زبان ہے، لہذا واضح ہوا کہ اردو زبان ترک کر دینی چاہیے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے ساری زبانیں ترک کرنی پڑے گی اور صرف عربی زبان کو جاری کرنے کا حکم نامہ جاری کرنا پڑے گا۔ یہ سنت کے خلاف ہے بھائی، نہ تو سنت کا یہ منشا تھا نہ ہے۔ ہاں جن الفاظ کا ذکر صراحت کے ساتھ احادیث میں آیا کہ یہ نہیں کہنے تو وہ تو یقیناً ترک کرنے پڑیں گے، تو لہذا اس پر آپ غور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔